انسان کے لیے سب سے بڑا مقام جو وہ دنیا میں پا سکتا ہے وہ ابدیت ہے. سب سے بڑی بلندی جو انسان اس دنیا میں حاصل کر سکتا ہے وہ بلندی کون سی ہے؟ ابدیت. اسی لیے انسان ذکر کرتا ہے تاکہ ذکر کی وجہ سے انسان کے اندر اللہ کی محبت آ جائے، اور اللہ کی محبت اس کے دل سے ماں سوا کی محبت کو ختم کر دیتی ہے، دنیا کی محبت مٹا دیتی ہے، مخلوق کی محبت کر دیتی ہے، دل اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے. اب یہ اللہ کی محبت جو ہے صرف اسی کا ہونا ہی مقصود نہیں ہے، بلکہ اس سے ایک قدم آگے ہے. وہ کیا کہ جب یہ محبت دل میں آتی ہے اور بڑھ جاتی ہے پھر انسان اپنے محبوب کو راضی کرنا چاہتا ہے. محبت کی وجہ سے اپنے محبوب کو راضی کرنے کی فکر ہوتی ہے. ماں بیٹے کو خوش کرتی ہے، بیٹا والدین کو خوش کرتا ہے، تو محبوب محب ہمیشہ اپنے محبوب سے محبت ہی نہیں کرتا بلکہ اپنے محبوب کو راضی کرنے کی فکر میں لگا ہوتا ہے. تو جب بندے کے دل میں اللہ کی محبت آ گئی، اب اس کے دل میں کیا خواہش پیدا ہوگی کہ میں اپنے اللہ کو راضی کروں. چنانچہ اس کے دل میں رضا کی طلب پیدا ہوتی ہے اور بندہ مقام رضا کو حاصل کرنے کی فکر میں آ جاتا ہے. اب جس بندے کو رضا حاصل ہونے کی فکر لگ جاتی ہے تو رضا کیا چیز ہے؟ رضا ہے اللہ کی تقدیر کے اوپر راضی رہنا. اللہ اس کے اوپر شکر کے حالات بھیجے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر اللہ اس کے اوپر مشکل حالات بھیجے تو وہ صبر کرے. اس کو کہتے ہیں اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، یعنی ہر حال میں بندہ اپنے رب سے راضی رہتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں فرمایا الحمدللہ علی کل حال، میں اللہ سے ہر حال میں راضی ہوں. تو بندہ اپنے رب سے ہر حال میں راضی ہوتا ہے، خوشی میں بھی راضی ہوتا ہے اور غم میں بھی راضی ہوتا ہے. یہ مقام رضا کہلاتا ہے. یہ بڑا مقام ہے جو بندے کو دنیا میں حاصل ہو سکتا ہے، اور ایسا بندہ جس کو یہ مقام رضا حاصل ہو سکتا ہے وہ بندہ صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ کہلاتا ہے. اس کو مقام ابدیت نصیب ہوتا ہے، اور یہ بندے کی معراج ہے جو دنیا میں اس کو حاصل ہو سکتی ہے. اور اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس معراج والے لفظ کا نام استعمال کیا اور فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. تو عبد کا لفظ اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا. چنانچہ عبد کون ہوتا ہے؟ مفسرین نے لکھا العبد الذی لا یرا غیر سیدہ، کہ عبد وہ ہوتا ہے کہ جس کو اپنے آقا کے سوا کوئی نظر ہی نہیں آتا. غلام وہ ہوتا ہے جس کو اپنے آقا کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، اس کی نظر میں بس اس کا آقا ہی سب کچھ ہوتا ہے. تو بندہ بھی وہ ہے کہ جس کو اللہ کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا، اس بندے کی نظر میں سب کچھ اللہ ہی ہوتا ہے، اس لیے اس کے لیے عبد کا لفظ استعمال کیا. بعض مفسرین نے کہا العبد الذی لا ینازع سیدہ شیئا، کہ غلام وہ ہوتا ہے، بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنے آقا سے کسی بات کے اندر اختلاف نہیں کرتا. یعنی غلام کیا اور اپنے آقا سے اختلاف کیسے کر سکتا ہے؟ غلام تو وہ ہوتا ہے جو ہر بات پہ لبیک کہنے والا ہو. اسی طرح بندہ بھی وہ ہے جو اپنے اللہ کے ہر حکم پر لبیک کہنے والا ہو. وہ اپنے اللہ کے کسی فیصلے کے اوپر اپنے دل میں غصہ نہیں کرتا، اپنے دل میں افسوس نہیں کرتا، شکوہ نہیں کرتا، بلکہ اللہ کے ہر حکم پر ہر حال میں اپنے اللہ سے راضی رہتا ہے. بعض مفسرین نے کہا کہ حقیقت العبد هو المتخلق باخلاق سیدہ، عبد وہ ہوتا ہے جو اپنے آقا کے اخلاق سے متعین یعنی متخلق ہو. یعنی غلام تو وہ ہوتا ہے نا کہ جو اس کے آقا کی عادات ہوں ان کو وہ اپنائے، وہ غلام کہلائے گا. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آقا نیک ہو اور غلام برا ہو، آقا نرم مزاج ہو غلام سخت مزاج ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غلام وہ ہوتا ہے کہ جس کی طبیعت اپنے مالک کی طبیعت کے مطابق ڈھل جائے، وہ غلام ہوتا ہے. لہذا بندہ بھی وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر اللہ کے خلق پیدا ہو جائیں. اس لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا تخلقوا باخلاق اللہ، تم اپنے آپ کو اللہ کے اخلاق سے مزین کر لو.